برکاتہ۔ مجمع سے آواز نہیں آیا، شاید دوپہر کا کھانا کھائے کی نہیں کی، بھوکے آنکھ بیٹھیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سوئے سوالے جاگ لگ بیٹھے سر کا لگ رہا اب۔ ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی عزت معاب عفت معاب میری ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر تشریف آور اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور صفا خدمت ٹرسٹ کے اہم ذمہ داران، جناب مولانا عمر فاروق مفتی صاحب اور آپ کے اہل کارکنان، بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے ایسے ایک نایاب پروگرام میں آ کر، جہاں تمام مسالک کے علماء کرام کو مدعو کر کے ایک اجتماع قائم کیا گیا ہے۔ قوم و ملت کی غریب بچیوں کے یہاں نکاح کیا جا رہا ہے۔ 3 سال سے صفا خدمت ٹرسٹ یہ اپنے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے پہلے سال میں 3 غریب بچیوں کی شادی ہونے کی، دوسرے سال میں 6 بچیوں کی، اور اس سال ماشاءاللہ 15 بچیوں کی شادی بغیر کسی اجرت کے خدمت خلق کے طور پر قوم و ملت کی بلا مسلک و تفریق یہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں۔ مبارکبادی دیتا ہوں صفا خدمت کے ان تمام کارکنان اور خدمت گزار کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بہترین طور پر اجر عظیم کی شکل میں عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ روم آیت نمبر 21، میرا عنوان شادی بیاہ اور آج کے ماحول کے رسم و رواج۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، شادی یہ لفظ سنتے ہی ہمارے جسم میں ایک عجیب قسم کا جنون طاری ہوتا ہے کہ چلو بھئی اب میری جوانی میں ایمان کے پائے تکمیل کا وقت آ گیا۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح انسان کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے، اور جو حیثیت رکھ کر بھی نکاح سے انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے، امت محمدیہ سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں 3 صحابی آئے، انہوں نے نبی کی زندگی کے حالات معلوم کیے۔ 3 میں سے ایک صحابی نے قسم کھائی کہ میں زندگی میں نکاح نہیں کروں گا۔ نبی کو جب پتہ چلا تو آپ نے بیان فرمایا، دیکھو مجھے، میں زندگی بھی گزارتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، لیکن جو شخص میری امت میں حیثیت رکھ کر بھی نکاح سے انکار کر دے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت سے اسے خارج کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام، سنن ابن ماجہ، حضرت ثوبان حدیث کے راوی، نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ کی 3 عظیم نعمتیں ہیں، 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 صبر کرنے والی بیوی، یعنی ایمان والی بیوی۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ گالیاں دینے والی زبان ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، گلے گانے والی زبان ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن ناشکرہ دل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ صبر والی بیوی، نیک عورت کسی کو ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے، اس دنیا کی بہترین پونجی اللہ کی جانب سے نیک عورت ہے۔
یہ نیک عورت کا ملنا اللہ کی جانب سے ایک بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا ہے. نمبر 1، ایسا غلام جو آزادی چاہتا ہے، اللہ سے مددیں طلب کرتا ہے، اللہ اس کے وسائل بناتا ہے. نمبر 2، ایسا قرضدار جو اپنے قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے قرضے کو ادا کرا دیتا ہے. اور نمبر 3، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جوڑے نہیں مل رہی ہیں اچھے اسے، اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے. بھائیو، نکاح کے ذریعے زندگی میں برکتیں بڑھتی ہیں، نکاح کے ذریعے زندگی میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے. لیکن جو نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسر النکاح برکہ، سب سے آسان نکاح جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی جانب سے عظیم برکتیں نازل ہوتی ہیں. جس نکاح کو اللہ نے آسان بنا دیا تھا اس نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا. نبی علیہ السلام کے دربار میں صحابی آتے کہتے انی رجل شاب وانا تزوج بی، اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ مجھے ہے، میرے نکاح کا انتظام کیجئے. مسلم شریف مسند احمد کی حدیث، صحابی رسول کا نام حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہاری نگاہ میں کوئی لڑکی ہے جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی، ایک انصاری بچی کے بارے میں نے سنا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. جاؤ اس صحابی کے گھر میرا سلام پیش کرنا اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کے لیے میرے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. وہ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی بچے کے لیے میرے نکاح کے پیغام کو بھیجا ہے. وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے، سوچنے لگے میری گوری بچی، خوبصورت بچی، اعلیٰ خاندان کی بچی، اور یہ غریب صحابی، کالے کلوٹے صحابی، بھلا میں کیسے دوں؟ آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں. صحابی رسول خاموش ہو گئے. وہ صحابی نکل پڑے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں بولے اللہ کے نبی شاید میں ان کو پسند نہیں ہوں اسی لیے وہ دینا نہیں چاہتے. نبی علیہ السلام بولے بیٹھ جاؤ. لیکن اس گھر میں ایک دیندار بچی تھی، اس نے پوچھا ابا کون آیا تھا؟ اے میری بچی جو آیا تھا چلا گیا. نہیں میرے ابا بتائیے کون آیا تھا؟ اے اللہ، اے میری بچی وہ کوئی آیا تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ نبی کا نام لے رہا تھا. ہاں میری بچی اللہ کے نبی کا سلام لایا تھا، تیرے لیے نکاح کا پیغام لایا تھا. ابا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میری بچی وہ آپ کے لائق نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں میرے ابا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نور 63 آیت 63 نمبر آیت اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کر دے. میرے ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ جاؤ اس انسان کو روک لو جو رشتہ اللہ کے نبی نے میرے لیے انتخاب کیا ہے، قسم اللہ کی اس زمین پر میرے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا. میرے ابا وہ جیسا بھی ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، جو بھی ہے مجھے منظور ہے کیونکہ کائنات کے پیغمبر نے میرے لیے وہ رشتہ انتخاب کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی دوڑے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی بچی کو اس رشتہ دینا منظور ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تیرے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور تیری بچی کی حقیقت کو بیان کیا، آج تیری بچی نے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا. پھر اللہ کے نبی نے اس بچی کا نکاح پڑھایا. آپ نے دعا فرمائی اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل فی عیشتها قدا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اس بچی کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، کبھی اسے فاقہ کا چہرہ مت دکھا، اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. اللہ اکبر. جلبیب الانصاری غریب صحابی ایک غریب بچی سے نکاح کرتے ہیں. نکاح کے بعد اتنی برکتیں اللہ بھرتا ہے، اتنی برکتیں بھرتا ہے. صحابی کہتے ہیں سارے انصاری گھرانے میں جلبیب الانصاری کا کوئی ثانی نہیں تھا. اتنی دولت، اتنی انبار، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیا.
निकाह के जरिए बरकतें आती हैं मेरे भाइयों, लेकिन वो निकाह जो सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आज हम लोग निकाह के नाम पर सौदाबाजी करते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेरे बच्चे को शादी के लिए इतने लाख नजराना चाहिए, होंडा चाहिए, बोंडा चाहिए, बुलेट चाहिए, वो भी कौन सी अभी नया फैशन निकला रॉयल इनफील्ड, वो चाहिए। मेरी बच्चे मैं तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा बिठा ले को गाड़ी लेको गली में से गया तो बुड़ 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 करने की आवाज आना, ऐसी रॉयल इनफील्ड देना, मेरे बच्चे को साइड देना, एक घर देना, हमना क्या भी दो ना को भाई, तुम्हारी बच्ची कुछ तुम्हें दो। ऐसा बोल बोल को एक नंबर के भूखे फकीरा, मॉडर्न फकीरा खींच खींच को कर लेती। ऐसे शादियां इंतजाम आज हम लोग तंग दामनी का शिकार बनाने की वजह से। अभी मौलाना मुहतरम आपके सामने फितने इर्तिदाद के बारे में कह रहे थे, हम मुसलमान जिम्मेदार हैं, जहेज के नाम पर हमने अपनी बच्चियों का सौदा करना शुरू किया। हमारी बच्चियां मुस्लिम कौम को छोड़कर हिंदुओं के पीछे भागकर अपने धर्म के इर्तिदाद मुर्तद होना शुरू कर दी। माफ कीजिए, आप अगर जहेज लेना छोड़ेंगे, आप अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, हमारी बच्चियां अपनी इज्जत के साथ अपने दीन की हिफाजत करेंगी। आज उसी फितने से बचाने की खातिर ये सफा खिदमत ट्रस्ट वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिल्लत की 15 बच्चियों का निकाह कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि निकाह के नाम पर फजूल खर्चियां, शादी हाल बुक करना, कहते हैं 1 लाख रुपए एक नाइट का। अरे बागलकोट में रहंगा जी, हैदराबाद बेंगलुरु को आकर देखो, एक एक शादी हाल 25-25 लाख का, 50-50 लाख का। कितनी देर के वास्ते? आज दोपहर से कल दोपहर तक, ओनली 24 आवर्स के वास्ते 25-25 लाख, 50-50 लाख। दूल्हा घोड़े पोंछ बैठ को आना, डीजे लगा लगा को नचाना, फटाखे इससे फोड़ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इतना नहीं, डबल मुर्गे मुसल्लम, डबल किस्म की बिरयानी, डबल किस्म के मिठे, ये 300 भी करने के बाद उन्हें बेचारा बच्चों को पैदा कर को मजबूर हो गया था। अभी ये दो वो दो, यहाँ कर को दो वहां कर को दो, ऐसा उसे मरने डालती, खड्डा खोद को आधा गाड़ डालती। बेचारा लोन लेको, वड्डी को लेको, बड्डी को लेको, अपनी चड्डी करने का ढिल्ली कर लेको, हालत बेहालत कर लेता, लेकिन रहम नहीं आता, रहम नहीं आता। सौदेबाजी कर को बेचारे का गला काट को रख डालती बच्ची के बाप को। हामिला हो गई, हमारी बच्ची को प्राइवेट डॉक्टरों के पास दिखाना, हमारी बहू को प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरियां कराना। अल्लाह अकबर। शादी के नाम पर लाखों का पैसा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 27, अल्लाह ताला कहता है, वला तुबज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह की बंदियों, फजूल खर्ची ना किया करो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, फजूल खर्चे करने वाले शैतान की बहनें हैं। अल्लाहु अकबर। ये शैतान के भाई बनना गवारा है, शैतान की बहनें बनना गवारा है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक शादी करना गवारा नहीं। शादी के नाम पर जब बच्ची को देखने आती, क्या अभी मुंह में से निकलता नहीं, हजरतान के मुंह करने का मुटकोला रख ले को कीले अंदर ले को आती है, हमने पसंद आ गई भाई, हमें कर लेती भाई, अच्छी बात। अब क्या मिठा, इनो उनके मुंह में मिठा, इनो इनके मुंह में मिठा, इनो इधर रिंग ढकलती, उनो चांदी की, इनो सुन्ने की। क्या भाई मंगनी हो गई, एंगेजमेंट घट्ट हो गया, जब तक क्या अभी मुंह में से झड़ताच नहीं। अब शादी की डेट फिक्स करना कस्टम को, हल्लो मुंह में से जहरीले सांपा निकलती, हल्लो मुंह में से सांपा कते, काना में से बिच्छुआ कते, हल्लो निकलना शुरू होती। क्या देखो साहब, हमारी बड़ी बहू 50 तोले सुन्ना ले कोई, सेकेंड बहू 40 तोले ले गई, तुम्हें क्या की गरीब रहेंगे, 30 तोले सुन्ना गारंटी हम ना देना। ये टच नहीं, बच्चे को एक साइड देना, बच्चे को ये देना, ऐसा देना। नौकरी आती, सऊदी अरब को जाना चाहता, अमेरिका को जाना चाहता, एक 10 लाख रुपए वो कैश नजराना देना। कब निकलता ये जहरीले सांपा? शादी की डेट फिक्स करने बैठती ना, जब निकलता सिर पर हाथ रख लेती उन्होंने, हो जी बच्ची देखने आए थे ना 4 महीने पहले, जब कहीं बोले नहीं ये बात, हमें पूछ रहे नहीं भाई, अरे बच्चे की अम्मा है ना उन्हें पूछ रही सो, बच्चे के भाना है ना उन्हें पूछ रही सो, इनके खंधे पर उनके खंधे पर रखो, गोलियां चलाती चलाती सामने वाला मरकत जग छोड़ा बेचारा। अब ये सब बातें डेट फिक्स करने बैठे चंपो निकलती है। अल्लाह अकबर।
یہ تچ نہیں، شادی ہونے کے بعد بھی دنیا بھر کے ظلم، جا کو تیرے ابا کا نے یہ منگ لے کا، وہ لے لے کا، یہ لے لے کا، نہیں لے لے کا تھی، پیٹرول ڈال کو جلا ڈالتی. کئی واقعے ہم نے دیکھا، پیٹرول ڈال کو جلا ڈالتی، جان سے مار ڈالتی، جینا اجیرن کر ڈالتی. ارے ایک نمبر کا فقیر جی نے ماحول کا انٹرنیشنل فقیر نے، انٹرنیشنل فقیر اپے پیدا کریا، اپے پالیا، اپے پڑھایا، سارے کا سارا بچی والے پاسے کھینچ لیتا. ہاں مولوی صاحب میرا بیٹا میری بات سنتا آج نہیں، کئی کو کی کئی سنیں گا. اس کا سسرا 10 لاکھ روپے دے کو مارکیٹ کا بکرا، امین گڑھ کا بکرا خریدے، سر کا خریدے چھوڑیا. تیری بات کہیں گے سنتا انہیں 10 لاکھ روپے دے کو بکرے خریدیا نا. اب انہیں سسرال والے کا ہو گیا، اٹھو کا ٹوٹنا، بیٹھو کا بیٹھنا، نخریس نہیں چلتے اس کے. زیاد باتاں کریا برابر جورو بولتی. وہ گھر ہے نا ہمارے باوا کا، یہ گاڑی ہے نا ہمارے باوا کا، زیادہ نخرے کرے ڈوری کیس میں اندر ڈال ڈال تو آکت آنا بیٹھ کر بیٹھنا. اب ایسی زندگی ہو جاتی اس کی. اللہ اکبر. غیرت والے بنو جی، خوددار بنو جی، کما کھانے والے بنو جی. یہ ہو گئی لڑکے والوں کی. اب بیماری سنو لڑکیاں والوں کی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیان فرماتے اذا مرأت الصلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ابواب شئت. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو بھی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے گی، یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور اللہ کہے گا اے میری بندی، اے نماز پڑھنے والی، اے روزہ رکھنے والی، اے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اے اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی، اے میری نیک بندی، جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. اللہ کے نبی کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب بھی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی طرف بلائے، شوہر عورت اگر انکار کر دے، اللہ کے رحمت کے فرشتے لعنت برساتے ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بن سورے، اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ کرے، اپنے ہسبینڈ کے لیے خوبصورتی کرے. آج کے ہمارے عورتاں گھر میں کنے کا اجڑا چمن بن کو غلیظ پورا ان کے بالا پورا پچھم اتر دکن کو اٹھلے گئے رہتی، کپڑے میں بدبوری باس مارتے رہتی. ہسبینڈ 3 دن کے بعد سفر سے آتا، بیوی سے محبت کرنا، سامنے آئے بدبوری باس سن لے واپس جانا. انہیں کئی کا جی تمہاری حالت، تمہارا بچہ سو کرے، میں کیا کرنا. وہ کہیں تو بھی ہمارے امک بولو ولیمہ ہے دوست کا جانے کا ہے کہ تو 4 گھنٹے ہونا میک اپ باکس کے سامنے بیٹھ کو ریڈی ہونے، اسے 4 گھنٹے میک اپ باکس سے کسے دکھانے؟ غیران کو دکھانے. اللہ اکبر. ولیمے میں جانے، نکاح میں جانے، دوسرے کے منگنے میں جانے، خوب میک اپ. جبکہ نبی نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب تیرا شوہر حکم دے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا نَظَرَهَا سَرَّتْهُ. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جنت میں جانے والی عورت کی علامت ہے جب اس کا شوہر حکم دے فوراً اپنے حکم کو بجا لائے، جب اس کا شوہر اس کی جانب دیکھے فوراً اس کے دل کو خوش کر دے، اور جب وغاب عنہا حفظتہ، جب اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے تو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کسی اپنے پیٹھ کے پیچھے بوائے فرینڈ بنا کر کسی سے چاٹنگ یا کالنگ نہ کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں جانے والی عورت کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اور جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ گال پر رکھ کر کہنے والی میرے شوہر جب تک معاف نہیں کرو گے میں اپنا ہاتھ گال سے نہیں ہٹاؤں گی. یعنی شوہر کو منانے والی. ایسے بھائی کا چراغ لے تلاشے تو بھی آج کے ماحول میں نہیں ملتے. گال پہ ہاتھ رکھ کو معافی مانگنے والی کہاں جی ملتی ہے؟ مرد کیا غلطی کرت رکھ کو گال پہ دینے والے بلک مل جاتی بھائی کا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نکاح جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے فوراً کیا کرو، فوراً کیا کرو. تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرو، ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها.
فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور اس کا حسب نسب دیکھو، اور اس کا مال بھی دیکھو، لیکن اس کی دینداری کو دیکھو تو سب سے زیادہ ترجیح دینداری کو دو. بچے سونلی ہے لیکن نمازی ہے، دیندار ہے، پہلے نکاح کرو. بچے خاندان چھوٹا ہے، دیندار زیادہ ہے، پہلے نکاح کرو. بچے لیکن مال میں کم ہے لیکن دیندار زیادہ ہے، پہلے نکاح کرو. نہیں، آج کے ماحول میں کیا دیکھتی؟ سب سے پہلے مال دیکھتی، پیسے والی ہے کیا انہیں، اس کے بعد خوبصورتی دیکھتی، فوٹو دیکھتا، ریجیکٹ کرتا. کیا ہوئی؟ اب بھی گوری ہونا، ہم نا اب بھی گوری ہونا. بیچارہ انہیں کہنے کا ڈامبر کا روڈ کالا تکا اٹھ لگ گیا تھا، بچے کو چنتے رہو، اب بھی گوری ہونا. بروکر صاحب تم 900 کی جگہ 200 دے ڈالتوں، ابھی گوری لے لے کہو، کرنٹ گیا تو LED لائٹ لگیا سرکار لگ جانا میری جورو. اللہ اکبر. کیا کرتا بھائی؟ ارے دیندار دیکھ بھائی، دینداری کو ترجیح دو. لیکن آج کے ماحول میں کیا وہ نہیں دیکھتے، دینداری کو ترجیح دو. آج کے ماحول میں ہمیں سیدہ، ہم نہ بھی سیدہ ہونا، ہمیں پھٹانا، ہم نہ بھی پھٹانا ہونا، ہمیں شیخہ، ہم نہ بھی شیخہ ہونا، ہمیں نوکریاں والے، ہم نہ بھی نوکری والی ہونا، ہمیں ٹیچرہ، ہم نہ بھی ٹیچر پڑیس والی ہونا، ہمیں ڈاکٹرہ، ہم نہ بھی سوئی چبانے والی ہونا. ارے کیا کرتا بھائی؟ دینداری کو دیکھ بھائی. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شادی جیسے ہی شروع ہوئی 8 دن پہلے اماں، نانی، دادی کے تمام رشتہ داروں گھر میں جما لیتا. 8 دن پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابی آتے کہتے، ایک عورت آتی ہے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. نبی خاموش. اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں. نبی خاموش. ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کو منظور نہیں ہے میرے ساتھ نکاح کرا دیجئے. کیا ہے مہر میں دینے کے واسطے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح میں تمہارا نکاح پڑھا دوں گا. اے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے. قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ اے اللہ کے نبی فلاں صورت یاد ہے، جاؤ اپنے بیوی کو وہ صورتیں یاد دلا دینا، وہی تمہارا مہر ہے. اتنی سمپل، اتنی سیدھی، اتنی سادی شادی. لیکن آج کے شادیاں جیسے ہی شادی کا ماحول آیا، گھر کے سامنے بڑا ٹینٹ ڈال کو، آسمان بھن کو، نارل بھن کو، اب کیا کیا ہلدی کا رسم کتے، چولی کا رسم کتے، سالی کا رسم کتے، تیجا کتے، مانجا کتے، ڈی جے کتے، باجے کتے. اتنے مارا مرکت جا چھوڑا بیچارہ انہیں. اور کیا وہ کلر کے پانی میں انگوٹھی ڈال کو 2 جنے ہاتھا لگا کو ڈھونڈنا کہتے. یہ تاچن ہمیں ایک نارل میں 2 پائپا رکھ کو منڈے ڈکی لگا لے کو پانی پینا کہتے. اللہ اکبر. ایسے سب بھی رسمہ لا کو شادی کو اتنا ٹائٹ کر ڈالے، شادی کرنا کا تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی اس کے. اتنا نہیں بھئی ابھی ہمارے کنے. اچھا اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی اپنے بچے بالغ ہو جائیں نکاح کرنے میں دیری نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر وہ زنا کریں گے، اگر وہ گناہ کریں گے، ان کے گناہوں کا حصہ اللہ والدین کو دے گا، اس کے بعد ماں باپ اللہ تعالیٰ بچوں کو دے گا. آپ اپنے بچوں کا نکاح کرنے میں دیری مت کرو. بیچارہ شادی کرنے کے چکر میں 50 رشتے دیکھ کو، 40 جگہ پلاواں کھا کو، 10 جگہ بریانی کھا ڈکاران دیکھ. کیا بھئی ابھی بچی پسند ہے ہی نہیں اسے، بچی پسند ہے ہی نہیں. کہیں کو نوکری والا، نوکری والی ہونا، نوکری والا نوکری کے چکر میں چھوکری کو دیکھتے دیکھتے صرف وہ ٹوکری آ جاتی لیکن چھوکری نہیں ملتی. اللہ اکبر. اور اتنا نہیں، سرمے کے تالو کے بالا جھڑ کو بادل ہٹ کو چاند نظر آتے رہتا، سرمے کے بالا جھڑ کو چاند نظر آتا تو تالو کرنے کا ٹکلا گنڈا اٹھ لگ گیا رہتا. کیا بھائی ٹائٹ کیپ لگا لے بیٹھتا حضرت، کھولیا تو گنڈو نظر آتا، رشتہ کینسل. نہیں، کیپ ٹائٹ لگا لے بیٹھتا ہے، ہمارا بچہ کیسا ہے دیکھو بھائی، دیو بھائی تمہیں گدبل. نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے اسلام میں. یہ رسم، یہ رواج، یہ ڈی جے، یہ باجے، یہ فضول خرچیاں ہیں اسلام کے اندر. اور آج ان 15 بچیوں کے والد کو میرا وقت ختم ہونے میں صرف 8 منٹ ہے، میں 8 منٹ ہے ختم ہونے میں. 15 بچیوں کے والدین کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کی جانب سے مبارکباد ہیں باگل کوٹ کے ہمارے صفا خدمت ٹرسٹ کے ذمہ داران اور
اس میں حصے لینے والے تمام طلبہ اور علماء کرام اور خدمت کرنے والے تمام کارکنان، میرے بھائیوں، آن لائن کے ذریعے صفا ٹرسٹ کو جتنے بھی لوگ اپنا فنڈنگ ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور قوم و ملت کی غریب بچیوں کی شادیاں کرنے میں صفا ٹرسٹ کی آپ کیا ہے بھرپور تعاون کرتے رہیے. ماشاءاللہ ان 15 بچیوں کے والدین بڑے سعادت مند ہیں، بڑے سعادت مند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من کن ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، فکساہن وعدہن واحسنہن، ان کو پال کر بڑا کر کے ان کو تربیت دے کے ان کے بلوغت کے بعد نکاح کر کے روانہ کر دے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار. او میرے امتیوں یہ سن لو، وہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، تمہارے لیے آڑ بن جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ حدیث سننا تھا. مجمع میں ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے آپ نے جنت کی بشارت سنا دی، میری تو 2 لخت جگر ہے، کیا میرے لیے وہ بشارت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین او اختین، من آل جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ. جو اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا باپ مر گیا، بہنوں کے اوپر بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، جس کی 2 بہنیں ہیں، اگر وہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ بہتر سلوک کر کے حفاظت کے ساتھ پال بڑا کر کے نکاح کر کے بھیجے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا. نبی نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کر کے فرمایا. اور ایک صحابی اٹھے بولے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، میری تو 1 جگر کا ٹکڑا ہے، کیا میرے لیے وہ جنت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش. کیوں خاموش؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ وحی الہی اللہ کی طرف سے نہ اتر جائے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، خوشخبری سنائے. نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، رحم اللہ علیک، اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر، تیرے سوال کرنے سے میری امت پر قیامت کی صبح تک یہ کرم اللہ کر دیا کہ جس کی 1 بھی بیٹی ہے، اگر وہ اپنی 1 بیٹی کو بوجھ سمجھے بنا پال پرورش کر کے بڑا کر کے نکاح کر کے روانہ کر دے، وہ 1 بیٹی کا باپ بھی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک ماں آتی ہے. اس وقت نبی گھر پر نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، گھر پر نبی نہیں ہے. وہ ماں کے ساتھ 2 معصوم بچیاں ہیں. اللہ کے نبی کے دربار پر آ کر اماں عائشہ سے کہتی ہیں اے اماں عائشہ، میری بچیاں آج صبح سے کچھ نہیں کھائی ہیں اور میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے. اے اماں عائشہ، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. اماں عائشہ گھر میں تلاشتی ہے، کچھ نہیں ملتا. 3 کھجوریں ملتی ہیں. وہ 3 کھجوریں اس ماں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ 2 کھجوریں اپنی 2 بچیوں کو دے کر 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. کل کی بھوکی ماں، کل سے بھوکی ماں 2 ٹکڑے کر کے وہ 2 کھجوریں جیسے ہی بچی کو دی، اپنے اپنے حصے کے کھجور وہ بچیاں کھا لے کر ماں کو دیکھتی رہتی ہیں. وہ آدھا کھجور ماں خود کھائے بنا اپنے بچیوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی نکل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ واقعہ اماں عائشہ نبی علیہ السلام کے گھر آنے کے بعد بیان کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، میرے گھر ایک عورت آئی تھی، کل کی بھوکی تھی، اس کی بچیاں آج صبح سے بھوکی تھی. اس ماں نے 3 کھجوروں کو اپنی بچوں میں تقسیم کر کے بغیر کچھ کھائے پیے میرے گھر سے نکل گئی. یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ، کل قیامت کے دن گواہ رہنا، کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں اپنی والدہ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. ارے بچیاں جنت میں جانے کی زینت ہے، بچیاں تمہارے کمائی کی برکت ہے، بچیاں تمہارے دل کا سکون ہے. میرے بھائیوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر بنا کر وعدہ کیجئے آپ اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کے نکاح میں کوئی جہیز کی مانگ نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. آپ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے. بولو انشاءاللہ. ذرا ہاتھا اٹھاؤ جی. کون کون؟ ارے بڈھے ہاتھا اٹھاؤ نہ کو بھائی، بڈھے ہاتھا اٹھاؤ نہ کو، پھر بڈھے پکڑک ماریں گے بھائی تمہارے.
बुढ़े नहीं, नौजवाना माशाअल्लाह हाथा उठाओ का देखेंगे, अल्लाह अकबर, ये थे नौजवाना बगैर, अरे उठाओ जी, कहीं खाता नीचे कर रही जी तुम्हें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये वादे पर है ना, मैं देखूं ना देखूं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, मिलेगा तुझको उतना ही जितना लिखा है मुक़द्दर में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।